السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج 3 سالہ کارکردگی پر تقریب کی اور تقریب میں کارکردگی کے علاوہ ساری باتیں کی۔ کارکردگی نہیں بتائی کہ ان کی حکومت کارکردگی ان کی حکومت کی کیا ہے، وہ کیا کرنے آئے تھے، کیا کر چکے ہیں، کیا رہ گیا ہے، یہ سارا کچھ غائب تھا۔ ان کی لمبی چوڑی تقریر سے انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا، ان کی جو ہوتی ہے جدوجہد کا بھی ذکر کیا، مگر جو 3 سال پاکستان کے اقتدار پر وہ براجمان ہیں، اس میں وہ کیا کر سکے، اس میں انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، اس پر اپنے منشور جو تھا پی ٹی آئی کا منشور پر کتنے فیصد عمل درآمد کیا، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نہیں بتایا۔ اور 3 سال کے بعد انہوں نے صرف مشکلات کا ذکر کیا اور یہ نہیں بتایا کہ وہ کامیاب کہاں ہوئی۔ یہ ضرور انہوں نے کہا کہ جو شخص ناکام ہوتا ہے، ناکامیوں سے سیکھتا ہے، ناکام ہوتا ہے، ناکام ہونے کے بعد سیکھتا ہے، وہی آگے جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کرکٹ کی مثال دی تو بڑا شور تھا، کافی دنوں سے سن رہے تھے کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے اپنی 3 سالہ کارکردگی بتائیں گے۔ مختلف تقاریب ہوں گی، پہلی تقریب اسلام آباد میں، پھر لاہور میں ہوگی، پھر پشاور میں ہوگی۔ تو مرکزی تقریب جو تھی اسلام آباد میں وہ ہو گئی اور پھر غالب یاد آ گیا جب وہ تقریر سنی عمران خان صاحب کی، بار بار سنی، اور پھر جو اخبار ٹی وی چینلز نے رپورٹ کیا یعنی ویب سائٹس پر، وہ بھی پڑھا کہ کہیں یار ہم کوئی مس تو نہیں کر گئے۔ تو وہ ساری چیزیں دیکھیں تو پھر غالب یاد آ گئے۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون کا نہ نکلا، تو قطرہ بھی نہیں نکلا کارکردگی کا۔ اور وہ فیض صاحب نے کہا تھا، فیض صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان کس طرح ہی چلتا رہے گا، تو انہوں نے کہا کہ ڈر یہی ہے کہ کہیں اس طرح ہی نہ چلتا رہے۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت نے انہوں نے جو اپنی کارکردگی جو نہیں ہے وہ تو خیر بتائی نہیں تھی، نہیں تو بتاتے کیا، لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ جناب وہ ناکامیوں سے سیکھ کر لوگ آگے بڑھتے، تو ڈر یہ ہے کہ وہ پھر اسی طرح ہی چلتے رہیں گے آگے۔ ان کے پاس کچھ تھا نہیں قوم کو بتانے کا، سوائے اس کے کہ جو اپنا قانون کی حکمرانی نہیں ہے پاکستان میں۔ اب میں حیران تھا، وہ تقریر سن رہا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو 3 سال مسلسل حکومت کر رہے ہیں، جن کو کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اپوزیشن ملی تو شہباز شریف صاحب کی شکل میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپوزیشن کا پی ڈی ایم کا اتحاد بنا تو پی ڈی ایم والوں نے کہا کہ جب تحریک عدم اعتماد تو لائیں گی نہیں، جلسے ولسے کیے، پی ڈی ایم ٹوٹ گیا، کوئی کسی قسم کا کہیں سے کوئی خطرہ، وہ یعنی حکومت گرتے جہاں پر لے گئی تھی حکومت حفیظ شیخ کے انتخاب کی، سینٹ انتخاب کے بعد کی شکل میں حکومت کو اپوزیشن، وہاں سے پھر واپسی کا گیئر لگایا اپوزیشن نے۔ کیوں لگایا، کیسے لگایا، اس پر ہم بڑی بار بات کر چکے ہوئے ہیں، لیکن بات جو گزارش ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو اپوزیشن سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ جو آصف زرداری پیپلز پارٹی کے دور میں تھا کہ افتخار چودھری صاحب ہر بات پہ سو موٹو نوٹس لے لیتے تھے، پاور پروجیکٹس پر سو موٹو، سڑک بن رہی ہے سو موٹو، سیکریٹریز یوں تھوک کے حساب سے، یعنی یوسف رضا گیلانی سیکریٹریز اپنے لگاتے تھے اور افتخار چودھری صاحب ان کو اڑا دیتے تھے، یعنی انتظامیہ پریکٹیکلی مفلوج کر کے رکھ دی تھی۔ بالکل اسی طرح ثاقب نثار صاحب نے نواز شریف صاحب کے دور کے آخر میں جو کچھ کیا ان کے ساتھ، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک پی کے ایل آئی بنایا پنجاب میں اسپتال، اس پہ وہ جو کمپنیز تھیں مختلف، وہ جو شہباز شریف صاحب نے بنائی ان پر، یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر رکھنے ڈالنے کی کوشش نہ کی ہو عدلیہ نے۔ اور پھر میمو گیٹ پیپلز پارٹی کے زمانے میں آصف زرداری کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی ایک ظاہر ہے، اس میں سب کے سامنے ہی ہے، اس میں مزید بندہ کیا کہے، اور نواز شریف صاحب کے خلاف پھر وہ ڈان لیکس، تو وہاں سیاسی بحران، سیاسی مصیبتیں، آصف زرداری کے دور میں دھرنا، وہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ مشہور دھرنا طاہر القادری صاحب کا، نواز شریف صاحب کے دور میں ڈی چوک کا دھرنا عمران خان صاحب کا 126 دن کا دھرنا۔ تو اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جناب ہم نے آئین کی شکل سیدھی کر دی، ہم نے وہ جو ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے لوگوں کو بے روزگار کر دیا دوبارہ اپنے فیصلے کے ذریعے، ان لوگوں کو ہم نے بحال کیا، لوگوں کو روزگار دیا، آئین کو بہتر کیا، بجلی بنانے کے منصوبے، اور پھر جو سڑکیں، بہت کچھ کیا انہوں نے۔ اور باوجود اس کے کہ پاؤں میں بیڑیاں تھیں عدالتی احکامات کی، سب کچھ کے باوجود نواز شریف صاحب نے موٹر ویز، اچھا سی پیک
کا آغاز کیا پیپلز پارٹی نے، آصف زرداری نے چائنا کے ساتھ معاہدہ کر کے، نواز شریف صاحب نے اس کو آگے بڑھایا، نواز شریف صاحب نے بجلی کے منصوبے دیے، نواز شریف صاحب نے موٹر ویز دیے، یعنی سب کچھ کے باوجود جب کرپشن ہو رہی تھی، جب عمران خان صاحب بتا رہے ہوتے تھے کہ جناب ملک میں روزانہ پتہ نہیں 12 ارب کے 1200 ارب کی روزانہ کی کرپشن ہوتی ہے، 5000 ارب کی سالانہ کرپشن ہوتی ہے، ان سب کا پیسہ باہر جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سب کچھ کے باوجود آپ کو میٹروز بھی بنتی نظر آئیں، آپ کو پاور ہاؤسز بھی بنتے نظر آئے، آپ کو موٹر ویز بھی بنتے نظر آئے، اور ملک میں روزگار بھی نظر آیا۔ مہنگائی اگر تھی تو مہنگائی سے زیادہ پھر تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، 135% تنخواہیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں بڑھی، اور منشور انہوں نے اپنا بتایا آخر میں کہ جناب ہم نے اپنے منشور پر اتنا عمل درآمد کیا۔ نواز شریف کی سیاست پر، نواز شریف کی ڈیولپمنٹ کے ماڈل پر آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ماڈل دیا تھا اپنے منشور کے ذریعے، لوگوں نے اسی پر ووٹ دیا، تو انہوں نے وہ ماڈل کھڑا کر کے دکھا دیا کہ جی یہ ہے ہماری گورننس، یہ ہم نے کر دیا۔ عمران خان صاحب کا جو منشور تھا، اس منشور کا آج انہوں نے ذکر تک نہیں کیا۔ آج انہوں نے کہا کہ جناب میں ابھی بھی مافیات سے لڑ رہا ہوں۔ جب وہ مافیات سے لڑنے کی بات کر رہے تھے تو پھر میرے ذہن میں ان کے وزیر آ رہے تھے کہ جی مافیات سے آپ کس کو مافیا؟ ظاہر عمران خان نے کہا کہ پچھلے 10 سالوں میں پاکستان نیچے گیا ہے۔ اب 10 سالوں میں، یعنی مشرف کے دور حکومت کو، بار بار میں گزارش کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب آمریتوں کو پاکستان کے لیے برا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں آمریتوں میں کام ہوتے اور جمہوریتوں میں پاکستان نیچے جاتا ہے۔ تو آج بھی انہوں نے کہا جی پچھلے 10 سالوں میں جو پاکستان ہے مسلسل نیچے جا رہا تھا اور کوئی ترقی نہیں ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، اور اپنی جو گورننس کی جو خرابیاں تھیں اس کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی کرونا میں۔ حالانکہ کرونا سے پہلے پاکستان کی جو گروتھ تھی وہ مائنس کی طرف جا رہی تھی، منفی کی طرف جا رہی تھی، اور یہ آرٹیکلز پڑے ہوئے ہیں، سارا کچھ جو ہم معاشی ماہرین ہیں ان کے میں کئی بار کوٹ کر چکا ہوں ان کا، کہ وہ بتا رہے تھے کرونا سے پہلے کہ پاکستان جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے۔ اب مشرف صاحب کے زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، شوکت عزیز جب وزیر خزانہ تھے، بعد میں وزیر اعظم بنے، تو وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ آ رہا ہے، ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ آ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ نیچے لوگوں نے موٹر سائیکلیں زیادہ خرید لی ہیں، گاڑیاں زیادہ خرید لی ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب بھی وہی بتا رہے ہیں، ان کے پاس بتانے کو 2 چیزیں ہیں، 2 اشاریے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہتری آئی، ایک موٹر سائیکل اور دوسرا گاڑیاں۔ تو اب موٹر سائیکل وہ کہہ رہے ہیں 1100 ارب روپے زرعی معیشت میں گیا ہے۔ اچھا زرعی معیشت میں 1100 ارب روپے گیا ہے، تو زرعی معیشت سے نکلا کباڑا کتنا نکلا ہے؟ یوریا کی صورت میں، بجلی کی صورت میں، ڈیزل کی صورت میں کسان جو چیز 10 روپے میں اگا سکتا تھا، میں مثال دے رہا ہوں، 10 روپے میں اگا سکتا تھا، آج وہ 30 روپے میں نہیں اگا سکتا۔ انپٹس بڑھ گئی ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 1100 ارب روپے گئے ہیں، تو کسان سے بھی تو کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کے پاس کیا آیا ہے۔ ظاہر ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جی میں مافیاز سے لڑ رہا ہوں، آصف زرداری صاحب کا ذکر کیا، نواز شریف صاحب کے دور کا ذکر کیا، تو جب وہ مافیاز کا ذکر کی بات کی تو سامنے شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ مافیاز کون، مطلب نواز شریف صاحب کے سارے کے زیادہ تر وزیر، پیپلز پارٹی کے زیادہ تر وزیر، مشرف کے زیادہ تر وزیر کابینہ میں بٹھا کر عمران خان صاحب کن کو مافیاز کہہ رہے ہیں؟ آج میں فرض کر لیتا، فرض نہیں مطلب آپ کو صرف نام بتا دیتا ہوں۔ پرویز خٹک صاحب اب کہاں سے آئے تھے سب کو پتہ ہے، فواد چودھری صاحب کون ہے سب کو پتہ ہے، مونس الہی صاحب کون ہے سب کو پتہ ہے، فہمیدہ مرزا صاحبہ اسپیکر پیپلز پارٹی کی، محمد میاں سومرو مشرف کے قریبی ساتھی، چودھری محمد سرور نواز شریف کے گورنر، فروغ نسیم صاحب متحدہ قومی موومنٹ مشرف کے قریبی لوگوں میں سے، غلام سرور خان اگین پیپلز پارٹی وغیرہ اتنی جماعتیں بدل کر آئے، زبیدہ جلال مشرف، عمر ایوب نواز شریف، پتہ نہیں ان کا تو ہر وزیر اعظم کے ساتھ ان کی تصویر ہے، سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ، حماد اظہر میاں محمد اظہر صاحب کے صاحبزادے، پہلے نواز شریف اس کے بعد مشرف، شفقت محمود صاحب نواز شریف اس کے بعد پی ٹی آئی، شوکت ترین پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے، ادھر ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو کون بھولے گا جی، شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی، اور اب عمران خان صاحب کے وزیر خارجہ ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب کسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، پھر مسلم لیگ میں، اب مسلم لیگ قائد اعظم، خسرو بختیار سب کو پتہ ہے کہاں کا ہر حکومت کے میں ساتھ ہوتے ہیں، شیخ رشید کا میں نے ذکر کر دیا، اعجاز شاہ صاحب، فخر امام صاحب، اعظم سواتی صاحب۔ اب یہ سارے لوگ وہ ہیں جو دہائیوں سے ہماری حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی 3 سالہ کارکردگی بتانے کے بجائے
اب جب یہ کہیں کہ جی پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ قانون کی حکمرانی ہے، اور قانون کی حکمرانی میں بھی وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جی قانون کی حکمرانی کی مثال یہ دے رہے تھے کہ یہاں طاقتور کے خلاف کوئی نہیں ہوتا، احتساب طاقتور کا نہیں ہوتا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی نظر میں طاقتور کون ہے عمران خان صاحب کی؟ وہ جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ پاکستان کے طاقتور ترین عوامی شخصیت قائد اعظم کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے۔ پاکستان کی طاقتور ترین ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد خاتون یعنی عوامی طاقت بے نظیر بھٹو شہید، عدالتوں سے سزا یافتہ تھی، عدالتوں نے سزائیں سنائی نواز شریف صاحب کے دور میں۔ ان کے بعد طاقتور ترین، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہو گئے، پھر پنجاب سے تھے نواز شریف صاحب، ایک بار نہیں 2 بار 3 بار جیلوں میں گئے ہیں، سزائیں ہوئی ہیں۔ پھر آصف زرداری ہمیشہ جیل میں، عمران خان صاحب جن کی مثال دی کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں سے جیل، جیل سے وزیر اعظم ہاؤس، پھر وزیر اعظم ہاؤس سے جیل، جیل سے وزیر اعظم ہاؤس۔ تو یہ پاکستان میں طاقتوروں کو، جن کو آپ طاقتور کہہ رہے ہیں، جن کو آپ مافیاز کہہ رہے ہیں، خان صاحب لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ مافیاز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ ایک نظام بنائیں، نظام بنا کر ان کا احتساب کریں۔ احتساب کرنے سے کس نے منع کیا ہے؟ 3 سالوں میں آپ نہیں کر سکے۔ 3 سال کے بعد آج اگر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں ان مافیاز کے خلاف لڑ رہا ہوں، تو آپ ایک بھی مقدمہ آپ کے جو ہیں وہ چیئرمین نیب وہ تو ٹوٹل انڈیپینڈنٹ تھے، انہوں نے جب چاہا آصف زرداری کو گرفتار کر لیا، جب چاہا فریال تالپور کو گرفتار کر لیا، جب چاہا شہباز شریف گرفتار ہوئے، جب چاہا نواز شریف گرفتار ہوئے، جب چاہا مریم نواز گرفتار ہوئی، جب چاہا حمزہ شہباز گرفتار ہوئے، جب خورشید شاہ صاحب ابھی تک ان کے پاس ہیں، اندر ہے۔ تو کوئی بھی پچھلی جن کو یہ مافیاز کہہ رہے ہیں ان میں سے تو کوئی بھی ایک بندہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی میں شامل نہ ہوا ہو اور جیل نہ گیا ہو، یعنی پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے بچنے انکار کرنے والا کوئی ایسا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بندہ نہیں ہے جو جیل نہ گیا ہو، مشہور شخصیات۔ تو پھر 3 سالوں میں لوگ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ بات جو تقریر ہے یہ کنٹینر کی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ فیصل جاوید جب بھی کوئی بڑی تقریب دیکھتے ہیں تو وہ کنٹینر والی ان کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو وہ مائک پکڑ دیتے، پھر مائک کی جان نہیں چھوڑتے۔ تو یہی کچھ خان صاحب آپ کر رہے ہیں۔ آپ جب تقریر کرنے آئے ہیں 3 سال کے بعد اور اشتہار چلوایا ہے ایک پورا کا پورا موازنہ، اچھا موازنہ بڑا کمال دیا ہے۔ موازنہ کیا دیا جی؟ احساس پروگرام صرف پی ٹی آئی نے بنایا، مطلب وہ موازنے کی میں چارٹ اب کیا بتاؤں، مطلب سمجھ نہیں آ رہی نا۔ اس چارٹ میں بھی اٹھوٹ ہے، یعنی موٹر ویز پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون۔ اچھا جی پی ٹی آئی کا کون سے موٹر ویز ہیں؟ مسلم لیگ نون کے موٹر ویز جو سی پیک کا حصہ تھے، ظاہر ہے وہ ایک آگے چلتا رہتا ہے، جس طرح سی پی کا پیپلز پارٹی نے سائن کیا، مسلم لیگ نون نے اس پر کام شروع کیا، اور آگے جو کام تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے تو روک دیا تھا۔ اب کراچی سے سکھر تک موٹر وے تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں تقریباً بن چکا تھا، وہ ڈیلے ہوا۔ اس کے بعد سکھر سے کراچی تک موٹر وے وہ اب تک بن جانا چاہیے تھا، وہ نہیں بنا، اس میں ڈیلے ہو رہا ہے، مسلسل ڈیلے ہو رہا ہے۔ تو کارکردگی جو ہوتی ہے، روزگار کی شکل میں کارکردگی آپ نہیں بتا سکے، گھروں کی شکل میں کارکردگی کتنے گھر دیے آپ نہیں بتا سکے، آپ جو دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے کارکردگی آپ نہیں بتا سکے کہ جناب ہم آئسولیٹ ہو گئے تھے، اب ہم نے اتنے ملکوں کو اپنا دوست بنا دیا ہے۔ افغانستان کے معاملے میں آپ بول نہیں پا رہے کہ وہاں پر کھل کر بات کی جا سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ کے پاس اس کی پالیسی نہیں ہے۔ تو 3 سالہ کارکردگی کی جو تقریب تھی اس میں یہ ضرور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آج پھر وہ جو پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران عمران خان صاحب نے بات کی تھی کہ یہ پی ڈی ایم والے فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور فوج کو کہتے ہیں کہ عمران خان، فوج پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو گرائیں۔ فوج پر تنقید تو میں بھی کیا کرتا تھا، تو آپ جو تنقید کرتے تھے وہی تنقید یہ بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ تنقید جو تھی اس کا بیانیہ، اس کا جو تھا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نیک نیتی سے کر رہے تھے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ انڈین زبان بول رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ساری باتیں کرنے کا جو عمران خان صاحب کا تھا اصل میں، کہ جو بات کرنے آئے تھے وہ تھی نہیں، تو لہٰذا ادھر ادھر کی باتیں کرنی تھی تو وہ کی، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ناکام ہوتے ہیں وہ ناکامیوں سے سیکھتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر پڑے گا ملبہ ناکامیوں کا۔ تو یہ کہہ دینا کہ کل کو جو میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اللہ نہ کرے اگر وہ کچھ نہ کر سکے تو پھر کیا کریں گے، پلو جھاڑیں گے اور وہ کہیں گے جناب ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ان کی تربیت کرکٹر والی ہے، وہ بات کرتے ہیں کرکٹ کے اس میں ٹرمز میں،
تو وہ کرکٹ کی ٹائم، کھیل کی ٹائم میں جی ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، ہم نے پوری کوشش کی، تو اللہ خیر کرے 5 سال پورے کرنے کے بعد وہ یہی کہیں گے کہ جی ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے۔ تو آج انہوں نے وہی اس کی پریکٹس کی ہے، نیٹ پریکٹس کی ہے، اپنی ناکامی تسلیم کرنے کے بجائے یہ کو لوگوں کا مائنڈ بنانے کی کہ جی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ناکامیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو بتانے کو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بتانے کو عمران خان صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا، وہی تقریر تھی جو وزیر اعظم نہیں تھے کنٹینر پہ کرتے تھے، وہی تقریر آج انہوں نے کی ہے، سوائے احساس پروگرام اور وہ جو کیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فورن جو ریمیٹنسز کا چھوٹے موٹے اور ٹیکس کلیکشن وغیرہ کا۔ اب ٹیکس کلیکشن کی طرف بھی جائیں گے تو جو ٹارگیٹ تھے، اہداف تھے، اس سے کہیں پیچھے رہ گئے ہیں، اور اللہ خیر کرے کہ عمران خان صاحب کے باقی جو 2 سال ہیں اللہ ان کو کامیابیاں دے، جو کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو کریں اس سے کوئی خیر ہی نکلے، ان سے توقع نہیں ہے خیر کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔